احمد کے غائب ہونے کے بعد پورا شہر خوف میں ڈوب گیا تھا۔ پولیس نے کافی تلاش کی مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ باقی بچ جانے والا دوست زین ہر وقت ڈرا ہوا رہتا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ سفید آنکھوں والا سایہ اب بھی ان کے پیچھے ہے۔ ایک رات زین اپنے کمرے میں بیٹھا احمد کی آخری ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ ویڈیو بار بار گلچ ہو رہی تھی اور سکرین پر عجیب سمبلز بن رہے تھے۔ اچانک ویڈیو راک گئی اور سکرین مکمل سیاہ ہو گئی۔ پھر اندھیرے میں دو سفید آنکھیں نمودار ہوئیں۔ زین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کرنا چاہا مگر کرسر خود موو ہونے لگا۔ سکرین پر ایک میسج لکھا آیا، "دو"۔ زین خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ اسی لمحے اس کے گھر کی تمام لائٹس بند ہو گئیں۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اوپر والی منزل سے آہستہ آہستہ قدموں کی آواز آنے لگی، "او ٹھک ٹھک ٹھک"۔ زین نے فلیش لائٹ اٹھائی اور ڈرتے ہوئے اوپر گیا۔ ہالوے میں شدید ڈانسز تھی اور دیواروں پر سکریچ مارکس بنے ہوئے تھے۔ اچانک اس نے ہالوے کے آخر میں احمد کو کھڑا دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں مکمل سفید تھیں۔ احمد نے آہستہ سے کہا، "وہ آ رہا ہے"۔ پھر اس کا جسم دھند میں بدلنے لگا اور اچانک غائب ہو گیا۔ اسی لمحے زین کے پیچھے کسی نے زور سے سانس لیا۔ اس نے مار کر دیکھا تو وہی لمبا سیاہ سایہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ زین پوری طاقت سے گھر سے باہر بھاگا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور سڑکیں سنسان تھیں۔ وہ سیدھا اپنی کار میں بیٹھا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس ہارر کا خاتمہ صرف وہی ممکن ہے جہاں یہ سب شروع ہوا تھا۔ آدھی رات کے وقت وہ دوبارہ اسی جنگل میں پہنچا۔ اس بار جنگل پہلے سے زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ ہر طرف دھند تھی اور درختوں کے درمیان عجیب سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ زین فلیش لائٹ لے کر اس پرانے ابینڈنڈ ہاؤس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ گھر کے اندر ہر چیز پہلے سے زیادہ خراب حالت میں تھی۔ دیواروں سے خون جیسے دھبے بہہ رہے تھے اور فلور پر عجیب سمبلز بنے ہوئے تھے۔ اچانک بیسمنٹ کی طرف سے چیخنے کی آواز آئی۔ زین ڈرتے ہوئے نیچے اترا۔ بیسمنٹ میں شدید اندھیرا تھا۔ فلیش لائٹ کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ درجنوں پرانی تصویریں دیوار پر لگی ہوئی تھیں۔ ان سب لوگوں کی جنہیں وہ سایہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ پھر اچانک اس نے احمد کو دیکھا۔ احمد زنجیروں سے بندھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں اب مکمل سیاہ ہو چکی تھیں۔ اس نے زین کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، "دیر ہو چکی ہے"۔ اچانک پورا بیسمنٹ ہلنے لگا اور دیواروں سے خوفناک چیخیں گونجنے لگے۔ اچانک بیسمنٹ کے اندھیرے سے وہی سفید آنکھوں والا سایہ باہر نکلا۔ اس بار اس کی شکل پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ اس کے لمبے ہاتھ زمین کو چھو رہے تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ زین خوف سے پیچھے ہٹنے لگا مگر سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ پھر اچانک بیسمنٹ کی دیوار پر ایک پرانی کتاب نظر آئی جس پر عجیب زبان میں کچھ لکھا تھا۔ زین نے جلدی سے کتاب کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ اس سائے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اس جگہ کو آگ لگانا ضروری ہے جہاں وہ پہلی بار ظاہر ہوا تھا۔ زین نے فوراً بیسمنٹ میں پڑا پیٹرول الفاٹ الف اور ہر طرف پھیلانا شروع کر دیا۔ سایہ زور زور سے چیخنے لگا جیسے اسے پتہ چل گیا ہو کہ زین کیا کرنے والا ہے۔ اچانک چینز ٹوٹ گئیں اور احمد آزاد ہو گیا۔ مگر اب وہ انسان نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل سفید تھیں اور وہ آہستہ آہستہ زین کی طرف بڑھنے لگا۔ زین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے ہمت کی اور لائٹر جلا دیا۔ اگلے ہی لمحے بیسمنٹ میں آگ بھڑک الفاٹے۔ سایہ خوفناک چیخیں مارتا ہوا دیواروں سے ٹکرانے لگا۔ پورا گھر لرزنے لگا اور ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ زین پوری طاقت سے بیسمنٹ سے باہر بھاگا جبکہ پورا ابینڈنڈ ہاؤس آگ میں جل رہا تھا۔ جنگل کے درختوں کے درمیان خوفناک چیخیں گونج رہی تھیں۔ اچانک گھر کے اندر سے ایک آخری چیخ سنائی دی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد پورا گھر زمین میں دھنس گیا۔ بارش تیز ہوتی گئی اور جنگل آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ زین نے پیچھے مار کر دیکھا تو پہلی بار اسے کہیں بھی وہ سفید آنکھیں نظر نہیں آئیں۔ کئی دن بعد پولیس کو جنگل میں صرف جلی ہوئی چینز اور پرانا کیمرہ ملا۔ اس کیمرہ میں آخری ریکارڈنگ موجود تھی۔ ویڈیو میں زین بیسمنٹ میں آگ لگاتا نظر آ رہا تھا اور پھر سکرین بلیک ہو جاتی ہے۔
मगर आखिरी चंद सेकंड में एक धीमी आवाज सुनाई देती है, अब ऐसे भी हो गया। इस रात के बाद जंगल में कभी कोई पुरस्कार वाकया पेश नहीं आया। लोग कहते हैं कि वो साया हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि बारिश वाली रातों में इस जंगल के अंदर कहीं दूर दो सफेद आंखें चमकती नजर आती हैं।